میں یہ سمجھتا ہوں بہت افسوس ہے. میں جب سے یقین مانیے کہ ارشد صاحب کا واقعہ ہوا, ارشد شریف کا, بہت افسوس ہوا کہ ہم رول آف لا کی تو باتیں بہت کرتے ہیں, کنسٹیٹیوشن کی بالادستی کی باتیں کرتے ہیں, اور جب آپ پریکٹیکل دیکھتے ہیں تو یقین کریں ہمیں اپنا بہت چھوٹا نظر آتا ہے. پریکٹیکل لائف کے اندر یہ چیزیں بہت بالکل معدوم اور مفقود ہو گئی ہیں, اور یہ لمحہ فکریہ ہے. یہیں سے معاشرے کا جو ہے وہ ڈکلائن شروع ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے زید صاحب کی باتیں بہت زبردست, میں ان سے انسپائر ہوں کہ ہمیں آج یہ محض اس کو ایک پروگرام کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ ایک یہ ایسا میسج ہے جو کہ بحیثیت اس کو ایک طبقے کے طور پہ ایک کمیونٹی کے اندر یہ چیز بالکل ایک ڈیولپ کریں, ایک راسخ کرے دباؤ کے اندر کہ آج ہم سارے متحد ہو جائیں. یہ باریاں ہیں, یہ مختلف ہے. ہم کیونکہ بھولنے والی قوم سے ہمارا تعلق ہے. کوئی ایسا جب واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک انسیڈنٹ سمجھ کے 2-4 دن اس کو بیان کرتے ہیں, بعد میں ہم بھول جاتے ہیں. اپنی دنیاوی نفسی کے اندر ہم ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں وہ یاد بھی نہیں رہتا. یقین مانیے کہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکالت کا اور یہ صحافت کا جو شعبہ ہے اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اور یہ آپس میں انٹرلکٹ ہے, اور ان کا آپس میں فطری اتحاد بھی ہے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارے معمولات زندگی کسی نہ کسی لحاظ سے جو ہے وہ عوام الناس کے پبلک اعلاج کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بڑی انسیکیورٹی ہے. اور اس میں وکلاء کا دیکھ لیں, آپ کے سامنے کئی ایسی مثالیں ہیں, وکلاء کے مرڈر ہیں, اور ایسے بھی واقعات ہیں جو کہ چیمبرز کے اندر جا کے لوگ ٹارگٹ بھی کرتے ہیں. آپ کے سامنے واقعہ 8 فروری کا 2021 کا ہے کہ جو کہ ایک بنیادی حق کی بات کرے تو اس کو بھی سلب کیا جاتا ہے. ہمارے چیمبرز ڈیمالش ہوئے, الٹا مستغیث سے ہمیں الزام علیہ بنا دیا گیا. 3 انڈیپینڈنٹ کرمنل پراسیکیوشن جو ہیں شروع کی گئی ہیں. تو اس لحاظ سے ہم آپ کے دکھ کو اور آپ کے درد کو سمجھ سکتے ہیں. اور ہم الحمدللہ ہم سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے نو منتخب پریزیڈنٹ زبیری صاحب ابھی تقریر کر کے گئے ہیں کہ میرے قائد شعیب شاہین صاحب صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی تشریف فرمائے ہیں. میں ڈسٹرکٹ بار کو نمائندگی کر رہا ہوں. میں آپ کو اس امر کا یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا کسی بھی مرحلے پہ کوئی بھی معاملہ ہو, جو لیگل فائٹ ہو یا کسی بھی فورم پہ جو ہو, تو ہم تینوں جو بارز ہیں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں, اور انشاءاللہ اس مرحلے پر آپ ہمیں بالکل پیچھے نہیں پائیں گے. ہر لحاظ سے اگر کوئی کسی بھی معاملے میں کوئی بھی فورم ہو, عدالت تو خیر ہمارا پیشہ ہے, کسی بھی اس جگہ پہ ہو تو آپ ہمیں انشاءاللہ آپ اپنے ساتھ پائیں گے. اور اس بات کا عہد کریں, یقین مانیے کہ اگر ہم صحافت اور وکالت کے ان دونوں جو پیشہ ہیں, اس کو جب تک ہم اپنے اندر امپاورمنٹ لے کے نہیں آئیں گے, ہم نے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا, اس وقت تک کبھی بھی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم اس کو آگے فروغ پا سکیں گے. اور دوسری بات میں جو امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت نیوز چینلز یا الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے اندر بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسابقت ہے, ان کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں, آپس میں اختلافات بھی ہیں. تو خدا رہا کہ جب ادارے کی بقا کا معاملہ آ جائے تو آپس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں. یہ مت سمجھیے کہ جب کسی چینل کی بات آئے جو دوسرا چینل کہتا ہے جی کہ ایک نجی چینل کی مطابق یہ ہے, تو آپس میں یہ آپ تفریق مت کیجیے گا اس کی. آج آپ جب اس کو ادارے کے طور پہ دیکھتے ہیں, اور میں کہ جب ہمارا معاملہ ہوا تو ہمیں ایک نشست میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پہ ہمارے جج صاحب نے کیا خوبصورت بات کی. ایک جج صاحب کے ساتھ ایک وکیل صاحب کی بات ہو گئی تھی, انہوں نے کہا جی کہ میرا اس کے ساتھ اختلاف ضرور ہے, لیکن جب انسٹیٹیوشن کی بات آ جائے تو ہم سارے متحد ہیں. ہمارے اختلافات بے شک ہیں, لیکن جب ادارے کی بقا, ادارے کی سلامتی, ادارے کی تکریم اور تعظیم کا معاملہ آ جائے تو ہم بالکل اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس کو آپ ایک بنائیں سب کو, اور سب کو اکٹھا کریں. وہ آپ کی ایک مؤثر اور مدبر آپ کی آواز ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کی تمام بار ایسوسیشنز آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اب میں قبل اس سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ جناب شعیب شاہین صاحب کو درخواست کروں کہ وہ آئیں اور خیالات کا اظہار کریں. کیونکہ سول سوسائٹی کے بہت سے نمائندے یہاں موجود تھے. شعیب صاحب جو اسلام آباد سے بلانگ کرتے ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی 1 ماہ پہلے انہوں نے پیپلز کیا تھا اسمبلی کیا
نہیں اسمبلی جو کیا تھا وہ تھا پیپلز نیشنل اسمبلی، تمام سول سوسائٹی نے مل کر کی، اور ابھی 2 دن پہلے انہوں نے پیپلز چارٹر آف ڈیموکریسی دیا، اور اس میں ظاہر میں بھی موجود تھا، اس میں یہ ہم نے ڈسکشن کر لی ہے کہ ہم نے اس الائنس کو آگے لے کے جانا ہے، آپ سب اس کا حصہ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کی راہوں کا تعین ہم کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اصل راستہ کیا ہے۔ دوسرا، کیونکہ بار بار بات ہو رہی ہے ارشد شریف شہید کے حوالے سے کمیشن کے، میرے ساتھ بھی کل بھی مختلف ٹی وی چینلز رابطے میں رہے ہمارے اپنے، کہ ابھی نوٹیفیکیشن ہوا ہی نہیں بھائی، کوئی پڑھے لکھے لوگوں والی بات کریں، کون سے نوٹیفیکیشن کو آپ مسترد کر رہے ہیں؟ کو خدا کا خوف کرے۔ میں نے ان سب سے کہا کہ مجھے بتائیں کہاں ہے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس کہ یہ ارشد شریف شہید کے حوالے سے کمیشن بن گیا ہے۔ ایک سمری ہے، سمری موو ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے اپنی ریزرویشن سے گورنمنٹ کو آگاہ کر دیا۔ جب ہم گورنمنٹ کو آگاہ کرتے ہیں، گورنمنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات نہیں سنیں گے تو پھر اگلا ہمارا سٹیپ کیا ہوگا۔ لیکن ہم کو بازار چوک میں کھڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں، پی ایف جے کی ہسٹری ہے، باوقار طریقے سے اپنے مطالبات آگے بڑھاتی ہے، اچھے انداز میں گفتگو کرتی ہے، اگر زیادتی کی جائے تو تاریخی انداز میں ریزسٹنس بھی کرتی ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کو ایک ہی فکرے کے اندر کیا مکمل کرنا ضروری ہے کہ آج ہی آپ نے سمری دیکھی ہے، آج ہی آپ نے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ ہماری اس ریزرویشن کے بعد ابھی تک اس پر فردر کوئی آگے میری جو انفارمیشن ہے، ادروائز یہ ہے کہ خبر یہ چل رہی تھی کہ یہ سمری ہے، کابینہ سے سرکولیشن سے منظوری لی جا رہی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن آج رات کیا جائے گا۔ میں نے وہ سمری، پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ایک ویڈیو میسج تھا جو انہوں نے ارشد شریف کی شہادت کے دن سعودی عرب سے دیا تھا، وہ ویڈیو میسج نیچے اپنی ریزرویشن لکھ کے گورنمنٹ کو بھیج دیا تھا کہ بھائی میرا یا پی ایف جے کا مطالبہ تو یہ تھا کہ انٹرنیشنل فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بننا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی بندہ جا کے کینیا کی پولیس سے انویسٹیگیشن کر سکتا ہے، مجھے شعیب شاہین صاحب رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ جذباتی قوم ہے یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی قانون کیا کہتا ہے، قاعدہ کیا کہتا ہے اور ہمارا مطالبہ کیا ہونا چاہیے، بس جذباتی انداز میں بڑی سے بڑی بات کیا کر سکتا ہے وہ مطالبہ ہوگا تو خاص طور پہ وہ چلے گا۔ تو اس لیے ہم نے پہلے دن یہ مطالبہ کیا تھا، وکلاء کے مشورے کے بعد کیا تھا، سینئر کے مشورے کے بعد کیا تھا کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا دیں۔ فیکٹ فائنڈنگ کے لیے جو کمیشن جائے گا وہ جو بندہ کہتا ہے میری گولی سے شہید ہوا اس سے بات کر سکتا ہے، کون اسے ہاسپٹل لے کر گیا اس سے بات کر سکتا ہے، جو ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، وہ ایسا عمران سیریز کا کردار بنا ہوا ہے کہ اس کے متعلق کوئی بات ہی نہیں ہو رہی کہ بھائی وہ کون تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جذباتی انداز میں ہم نے کل بھی آج بھی میرے دوستوں سے کہا کہ یار یہ بڑا سیریس کا کیس ہے، چوک میں ارشد شریف کی ناچ پڑی ہے، حکومت اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے اور عمران خان اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس لاش کے وارث ہم ہیں، نہ ہم عمران خان کو اس لاش کا مس یوز کرنے دیں گے، نہ حکومت کو اس لاش کا مس یوز کرنے دیں گے۔
اور انشاءاللہ تعالی کمیشن اعلیٰ سطحی بنے گا تو بات آگے بڑھے گی. میرا خیال ہے اتنا بات کافی ہے. اگر حکومت کو سمجھ آ گئی تو میں درخواست کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر شعیب شہین صاحب کو کہ وہ آئیں اور خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مفسر بٹ صاحب، صدر PFUJ اور باقی قائدین، ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ حفیظ اللہ یعقوب صاحب، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم. بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. آج کا دن بڑا اہم ہے. میرے سارے دوستوں نے کھل کے بات کر لی. ہمارا جو شعبہ ہے وہ کلا کا یا آپ کا جرنلسٹ کا، ہمارا وہ شعبہ ہے کہ ہم اپنے صرف ویلفیئر کے کاموں کے لیے، اپنی تنخواہیں اور پیسے اور مراعات کے لیے کام نہیں کرتے. جہاں جہاں وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ہوتا ہے، جہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتا ہے، وہاں دو طبقے آپ دیکھیں گے سب سے پہلے فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہوں گے. یا آپ کا صحافی ہوگا، اپنی جان، اپنے آپ کو کی پرواہ کیے بغیر وہ وہاں جنگ میں بھی موجود ہوگا، وہ وہاں موقع پہ بھی موجود ہوگا، ہر اس جگہ پہ موجود ہوگا جہاں شاید لوگ جانے سے بھی کتراتے ہیں. ان کی اپنی جو فیملیز کے لوگ ہیں وہاں جانے سے بھی کتراتے ہیں. یا پھر آپ کو وکیل نظر آئے گا جو ہیومن رائٹس وائلیشن جہاں جہاں بھی ہوگی. تو ہمارا، جیسے پہلے کہا گیا، ہمارے دوستوں نے کہا، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ ہم نے یہاں رول آف لاء کے لیے اسٹرگل کیا. ماضی قریب میں جب ہم نے یہاں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لاء کے لیے جدوجہد کی، جس کو وکلا تحریک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جس کو عدلیہ بحالی تحریک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس میں اگر آپ مڑ کے دیکھیں تو مشرف صاحب کے زمانے میں کوئی سیاستدان آپ کو نظر نہیں آتا تھا. کوئی سیاستدان میں جرت بھی نہیں تھی وہ فرنٹ فٹ پہ آ کر کے وہ مارے کھائے، یا وہ اس جرت کے ساتھ کھڑا ہو، لاٹھی چارج ہو رہا ہو اور وہ سامنے آ کر کے ان کے خلاف جدوجہد کرے جو اس وقت کے ڈکٹیٹر تھے. یہ دو طبقے تھے. یا ہم وکلا تھے جس کو 4 چاند لگائے آپ کے کیمرہ نے، کیونکہ اگر آپ کا کیمرہ نہ ہوتا، اگر ہماری آواز نہ پہنچائی جاتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحریک کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی تھی. وہ آپ نے کامیاب کی. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں گے، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، وہ نہیں ہو سکا. یہ الگ بات ہے. یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ اتنی کامیاب تحریک جس میں ہمارے درجنوں کے حساب سے وکلا نے شہادتیں دی اور پابند سلاسل ہوئے، قید ہوئے، جیلوں میں گئے، معاشی قتل ہوا، اور ہمارے صحافیوں کے اوپر پابندیاں لگیں، ٹیلی ویژن بند ہوئے، لیکن چینل بند ہوئے، اس کے باوجود وہ جو جہد مسلسل تھی وہ جاری رہی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے جو کیفیت ہے، میرے فاضل دوست جو میرے پہلے تقریر کر گئے ہیں، سارے دوست ہمارے PFUJ کے بھی دوست، ہمارے وکلا کے جو لیڈران ہیں وہ بھی، کہ اتحاد بہت بڑی طاقت ہے. آپ کو سب سے بنیادی چیز یہ ہے سارے اختلافات بلا کر آپس میں اتحاد قائم کرنا. اس وقت بھی اگر ہم رول آف لاء کی اور عدلیہ بحالی تحریک جو وکلا تحریک ہے، اگر ہم متحد نہ ہوتے، گو کہ ہمارے میں سے بھی کچھ لوگ غدار نکلے تھے جس وقت عروج پہ تھی ہماری تحریک، بیچ میں سے PCO جج بن گئے تھے، لیکن وہ بہت اقلیت میں تھے. ان کی آج بھی رسپیکٹ نہیں ہے، آج بھی ان کو مشکوک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لیکن جو اکثریت تھی، جو کہ بہت بڑی اکثریت تھی، جس کو آپ 99% کہہ سکتے ہیں، ہمارے ہر سال الیکشن ہوتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف ہم الیکشن لڑتے تھے، لیکن جب کاز کی بات آتی تھی ہم سارے متحد ہو کے اکٹھے کھڑے ہوتے. آج پھر آپ کو اکٹھا ہونے کا وقت ہے. آج افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ماشاء اللہ تو نہیں ہے، لیکن ماشاء اللہ سے بدترین صورتحال آج آپ کو ہے. گھٹن کا ماحول ہے، چینلز پہ پابندیاں ہیں، چینلز بند ہو رہے ہیں، صحافیوں کو دھمکیاں.
سینئر پارلیمنٹیرینز کو، پولیٹیکل ورکرز کو ننگا کر کے تشدد کیا جا رہا ہے، اور صحافیوں کے اوپر 15 16 ایف آئی آر ہیں، دہشت گردی کی ایف آئی آر ہیں، اور ان کو اپنا ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ یہ سیریس ایشو ہے، اور جو آج آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو، بٹ صاحب آپ کو اور آپ کی تنظیم کو یہ سلام ہے کہ آج آپ نے آج کا دن جو ارشد شریف کے نام کیا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو قومیں اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں وہ تباہ ہو جایا کرتی ہیں، وہ زندہ قوموں میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ ارشد شریف ایک ہیرو تھا، اور وہ آپ میں سے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ تو ان کی ذاتی دوستی بھی تھی، جب بھی اس کے اپنے مقدمات کے لیے آنا ہائی کورٹ میں، میرے پریزیڈنٹ آفس میں وہ تشریف لاتے تھے۔ میری اس کے ساتھ یادیں ہیں، میں نے اس کے ساتھ پروگرام بھی کئی کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر جرنلسٹ ارشد شریف ہے، اس لیے کہ جب آپ اپنی مال جان کی پرواہ کیے بغیر ایک کاز کی خاطر، اور ان لوگوں کے خلاف بھی آپ پروگرام کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے ذاتی تعلقات ہوتے ہیں، آپ اپنے ذاتیات سے بالا تر ہو کے ایک کاز کی خاطر، ملک کی خاطر، حق سچ کی خاطر جب آپ علم بلند کرتے ہیں، شاید وہ بہت مشکل لمحہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو پروٹیکشن نہیں ہوگی، اگر آپ انڈیپینڈنٹلی، آپ کی باڈی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، آپ کے درمیان اگر اختلاف ہوگا، تو وہ لوگ جو اس اختلاف کا بینیفٹ اٹھانا چاہتے ہیں وہ ضرور اٹھائیں گے، اور آپ کو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت آپ کو تقسیم کر کے اپنا مفاد اٹھائیں گے، اور آپ کو تکلیف ہے۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بہت ساری باتیں ہو گئیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری بار ایسوسیشنز، ہمارے جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں عابد زبیری صاحب، ایک کمیٹڈ اینڈ پروفیشنل وکیل ہیں، اور میری سروسز ایز پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، ہمارے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے، ہماری سروسز آپ کے ساتھ ہیں۔ کبھی بھی کسی صحافی کو، کسی آپ کے بھائی کو، کسی کو کوئی کسی قسم کا سول لٹیگیشن ہو، کرمنل لٹیگیشن ہو، کسی قسم کا کوئی ایشو ہو، ہمیں آپ تشریف لائیں، ہمیں آپ خدمت کا موقع دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس کے لیے میں انشاءاللہ کل ہی ایک فری لیگل ایڈ کمیٹی فار جرنلسٹ میں وہ بھی بنا دوں گا، جن دوستوں کے ساتھ آپ کہیں گے بڑے سینئر وکلا، ہم آپ کے ساتھ اس کمیٹی بنا دیں گے تاکہ ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کرنے کے بجائے وہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، آپ کی تنظیم کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں۔ کسی بھائی کو کوئی ایشو ہو، ہم انشاءاللہ چولی دامن کا ہمارا ساتھ ہے، ہم اکٹھے مل کے چلیں گے۔ اب آتے ہیں ارشد شریف کے شہادت کی طرف۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات بٹ صاحب بڑی خوبصورت بات ہے کہ انٹرنیشنل کمیشن بننا چاہیے۔ یقیناً وہ انٹرنیشنل کمیشن ہی کے ذریعے آپ اس قاتلوں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں اگر بننا ہے تو پہلے دن میں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہاں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور جوڈیشل کمیشن مینز، اس کا بھی میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا، جوڈیشل کمیشن مینز کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو آپ خط لکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان کسی سٹنگ جج کی سربراہی میں وہ جوڈیشل کمیشن بنائے، اینڈ پریفریبلی قاضی فائزہ صاحب۔ اور قاضی فائزہ صاحب کیوں؟ اس لیے کہ وہ سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ نمبر 2، انہوں نے 2 کمیشنز کی سربراہی کی ہے، ایک میمو گیٹ کیس کی، دوسری ہمارے کوئی 57 کے وکلاء کی شہادت ہوئی تھی 2016 میں کوئٹہ میں۔ ہم نے اس وقت کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور پریفریبلی قاضی فائزہ صاحب کو اس کمیشن کا سربراہ بنائیں، اور انہوں نے سربراہی قبول کی تھی۔ اور ان کی جو کمیشن ہے، رپورٹ ہے، ہم نے پھر اس کو پارٹ آف دی آرڈر شیٹ آف دی کورٹ بنایا تھا، کورٹ کا حصہ بنایا تھا، اور اس کو پبلش بھی کروایا تھا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو موجودہ حکومت نے سمری پروسیس کی یا اپروو کی، ہمیں آپ میڈیا کے ذریعے معلومات ملی ہیں کہ جی وہ بنا دی گئی ہے، لیکن سب سے پہلے جس دن وہ بات ہوئی، اور پرائم منسٹر صاحب، سٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے بھی پہلے جو بات کی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ہم خط لکھیں گے کہ وہ نامینیٹ کریں سٹنگ جج آف دی ہائی کورٹ تاکہ وہ جوڈیشل کمیشن کی سربراہی کریں۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ کن حالات میں
وہ خط لکھنے کی بجائے ان کو ایک حکومتی کمیشن بنا دیا جس کو سابق جسٹس عبدالشکور پراچا صاحب ہمارے قابل احترام ہیں، ہمارے وہ دوست ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک حکومتی کمیشن کو جوڈیشل کمیشن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور جن سے وہ ڈر سے اور جن کی وجہ سے وہ اس ملک کو چھوڑ کے گئے تھے اور چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا تھا، آئی بی اور ایف آئی اے کے آپ نے ملازم جو ہے ان کی سربراہ ان کے نیچے دے دیے کہ جی وہ بھی ممبر آف دی جوڈیشل کمیشن ہوئے۔ یہ جوڈیشل کمیشن بننے کے بعد مجھے شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے کہ اس کاز کو ڈٹرمن کرنے کو، ان کے قاتلوں تک پہنچنے کو اور ان سرکمسٹانسز کو واقعی ڈگ آؤٹ کرنے کو، تاکہ ٹروتھ سامنے آ سکے کہ کیا ہوا، کن حالات میں وہ ملک سے باہر گیا۔ 15 سے 16 ایف آئی آریں جو کاٹی گئیں کن کے کہنے پہ کاٹی گئیں، اور یو اے ای کی گورنمنٹ کو کس نے مجبور کیا کہ ان کو 48 آورز میں اپنے ملک سے نکال دے، اور پھر ان کو یو کے کی گورنمنٹ نے بھی ریفیوز کیا کہ آپ اپنے ملک میں جا کر کے اپلائی کریں تو تب ہم آپ کو ویزے کے پروسیس سے دیکھیں گے۔ اور پھر وہ کینیا میں گیا جو اپنی لوکیشن کو بھی چھپاتا تھا، اپنی وہ پوزیشن کو بھی چھپاتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کس ملک میں ہوں، اس کے باوجود وہاں اس کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کو اب کہتے ہیں کہ جی تھریٹ نہیں تھا، بھائی تھریٹ تو اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا، وہ کس کس جگہ پہ اس نے اپنی ویڈیوز ریکارڈ کی، ہر ایک بندے کو کہا میری لائف تھریٹ ہے، مجھے زندگی کو خطرہ ہے۔ لیکن بات پھر یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر واقعی سیریس ہیں اور سنجیدہ ہیں اور آپ کو کسی قسم کا کوئی پریجوڈس مائنڈ نہیں ہے کہ اس کا واقعی قتل سامنے آنا چاہیے، تو پھر آپ یہ تو اس کا مطلب ہے یہ کمیشن اگر بن جاتا ہے جو اسے بٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اچھی بات اگر نہیں ہوا تو، لیکن اگر یہ کمیشن بنتا ہے تو میننگ پھر بھائی آپ تو ارشد شہید کے خون کو حشب کرنا چاہتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بے نظیر شہید کی شہادت ہوئی اور 1 گھنٹے کے اندر سین اکرنس سے وہ واش آؤٹ کر دیا گیا، وہ پانی سے دھو دیا گیا۔ یہ کوئی ایک دیہات میں بھی کبھی عام قتل بھی ہوتا ہے کہ کانسٹیبل پولیس کا بھی، اور وہ ایسا کبھی نہیں کرتا کہ وہ جو سین ہوتا ہے اس کو اٹھا کر کے پانی سے صاف کر دے۔ مشرف کا قتل کیسے جو اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، صرف ایک سم ملی تھی جس کے ذریعے وہ ڈیٹیکٹ ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو اپنی سنجیدگی کو آپ شو کریں کہ واقعی ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں، ان کی فیملی کو یوز کریں، ان کی اجازت لیں اور ان کو ساتھ چلائیں، لیکن اس سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ آپ کا ممبر تھا، اس لیے کہ وہ آپ کا صحافی بھائی تھا۔ آپ کے بغیر جو کمیشن بنے گا وہ کمیشن ہی نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ جہاں آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں آئے گا۔ اگر میں سمجھتا ہوں اگر آج ارشد شہید کی شہادت اس طرح حشب ہو گئی اور اس کو ٹرو قاتل نہ ملے تو پھر کوئی بھی صحافی، کوئی بھی پروفیشنل سیف نہیں رہے گا، وہ کسی کے ساتھ بھی خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم سب کو، آپ کو سب سے پہلے، ہمیں اس کے بعد، اور اس کے بعد ان کی فیملی کو اور تمام سول سوسائٹی کے نمائندوں کا فرض ہے کہ ہم اپنے اس بھائی کی شہادت کے قاتلوں کو ہم ٹرو سینس میں ڈگ آؤٹ کریں اور ان کو سامنے لائیں، اور اگر ہم یہ نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کندھوں پہ یہ بوجھ رہے گا، یہ قرض باقی رہے گا۔ میں آپ کا پھر ایک دفعہ مشکور ہوں، آپ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارا دفتر آپ کا دفتر ہے، اور آپ جب ہمیں کبھی یہاں بلائیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تھینک یو اگین۔ بہت شکریہ، کیونکہ